ایک حیران کن واقعہ حافظ قرآن لڑکی اور لڑکے کی ہے، تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور لائک شیئر ضرور کریں گے۔ ایک نوجوان حافظ قرآن احمد اور ایک دیندار لڑکی مریم کے بارے میں ہے۔ دونوں کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا اور ان کے دل میں دین کے لیے محبت اور احترام تھا، مگر ایک لمحاتی غفلت نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ احمد نے بچپن ہی میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اس کے والدین اور استاذ ہمیشہ اس پر فخر کرتے تھے اور وہ اکثر مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا۔ اسی طرح مریم بھی اپنے علاقے میں نیک اور پردہ لڑکی کے طور پر جانی جاتی تھی۔ دونوں کی ملاقات ایک اسلامی تقریب میں ہوئی۔ قرآن کی تلاوت کے دوران احمد کی خوبصورت آواز نے سب کو متاثر کیا اور مریم نے دل میں اس کے لیے عزت محسوس کی۔ اس تقریب کے بعد دونوں کے خاندان میں میل جول بڑھا اور یوں ان کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ شروع میں ان کی بات چیت قرآن کی تفاسیر، احادیث اور اسلامی موضوعات پر ہوتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ان کی گفتگو ذاتی معاملات کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک دن احمد نے مریم سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ مریم نے پہلے انکار کیا، مگر احمد کے اصرار اور اپنی کمزوری کے باعث وہ راضی ہو گئی۔ دونوں ایک پارک میں ملے جہاں ان کے درمیان ایسی باتیں ہوئی جو شرم و حیا کے دائرے سے باہر تھیں۔ یہ ملاقاتیں بڑھنے لگیں اور ایک دن دونوں تنہائی میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ احمد اور مریم دونوں اس لمحے کی سنگینی کو سمجھ نہیں پائے اور ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ گناہ کے بعد دونوں کے دل میں بے پناہ شرمندگی اور خوف پیدا ہوا۔ احمد نے فوراً قرآن کی آیت یاد کی اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً یہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ مریم نے بھی دل ہی دل میں خود کو معاملات کیا اور دونوں کے ضمیر انہیں مسلسل کچھ پچے لگا رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا عمل اللہ کے احکامات اور قرآن کی تعلیمات کے بالکل خلاف تھا۔ احمد نے محسوس کیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ احمد نے مسجد کے امام سے رجوع کیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ امام نے اسے بتایا، اللہ غفور الرحیم ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو، اپنی گناہ پر نادم ہو اور آئندہ اس سے بچنے کا عہد کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ احمد نے سچے دل سے توبہ کی، کئی دن رات رو رو کر اللہ سے معافی مانگی اور مریم کو بھی یہی نصیحت کی۔ مریم نے بھی اپنے اعمال پر ندامت کا اظہار کیا اور اللہ کی رحمت سے معافی طلب کی۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ ایسی کسی بھی صورتحال سے بچنے کے لیے خود کو مزید دین کی خدمت میں مصروف رکھے گا۔ اس نے مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھانے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مریم نے پردے اور حیا کے اصولوں کو سختی سے اپنانے کا عزم کیا اور اپنے والدین سے کہا کہ وہ اس کے لیے ایک نیک رشتہ تلاش کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کو شرعی طریقے پر لے کر چل سکے۔ احمد اور مریم کے لیے ایک سبق بن گیا یہ واقعہ۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اس لمحے کو کبھی نہیں بھلایا اور ہمیشہ دوسروں کو نصیحت کی کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگو، غیر محرم سے بات چیت کو محدود رکھو اور تنہائی سے بچو۔ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو۔ انسان سے خطا ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی رحمت اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ احمد اور مریم نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اللہ سے معافی مانگی اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔